صبح صبح لڑائی کرا دیتی جی کتنے اڈیالہ جیل. شیب شہین نے فواد چودھری صاحب کو ٹاؤٹ کہہ دیا تھا ایجنسیوں کا. تو اس میں جھوٹ کیا بولا؟ وہ ڈبو دی ویکسینیشن کروا لو. اچھا شیر افضل مروت صاحب کہہ رہا ہے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا. ایک فکرے سے اس کو بنایا تھا, وڑ گیا. اور بڑھ گیا. مشاہد حسین صاحب جیسے ہاں انٹلیکچوئل نے بتایا تھا کہ رجب طیب اردوان آئے گا اور وہ عمران خان کو رہا کروائے گا. طیب اردوان صاحب آ بھی گئے, چلے بھی گئے. اس امر پہ قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ افغانستان کے مسئلے پہ ہمارے ساتھ ہینڈ ہوا ہے. پچھلے ایک ہفتے کے دوران کابل اور قندوز کے اندر 2 خودکش دھماکے ہو چکے طالبان کے لوگوں کے اوپر. وہ گرین پاکستان انیشیٹو چیف آف آرمی اسٹاف کے وزٹس پاکستان کو سبز کیا جائے گا. تو یہ انیشیٹو ہے اور اس انیشیٹو کی اس وقت بڑی اسٹرانگ اونرشپ ہے حافظ سید اعظم منیر شاہ صاحب کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. آج ہفتے کا روز اور میرے ساتھ رضی دادا صاحب موجود ہیں. رضی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے, آپ سنائیے. میں ٹھیک ٹھاک. صبح صبح لڑائی کرا دیتی جی کتنے ہیں کتنے اڈیالہ جیل. اچھا او نہیں جیل دے اندر نہیں, باہر اندر تے روز لڑائی ہوتی ہے نا. اچھا جیل کے باہر گیٹ نمبر 5 کے اوپر. اچھا جی. جناب فواد چودھری صاحب نے پی ٹی آئی کے رہنما شعیب شہین کو پھینٹا ہے. اچھا کیونکہ شعیب شہین نے فواد چودھری صاحب کو ٹاؤٹ کہہ دیا تھا ایجنسیوں کا. تو اس میں جھوٹ کیا بولا؟ بھائی ہمیں کیا پتا جھوٹ رہے کہ سچ ہے. ہم تو ویسے اس پہ تبصرہ کریں گے. جی سر. اچھا وہ گیٹ نمبر 5 پہ آئے ہیں, حالانکہ میرا خیال گیٹ نمبر 5 پہ ہاں. اچھا اس لڑائی کے بعد ایک ویسے شعیب شہین صاحب کا صحت کی طرف سے ہاتھ تانگی ہے ویسے ہے نا. تو بیچارے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. مطلب ان کو دھکا بھی ایسے کر کے لگا ہوگا تو گر گئے ہوں گے. یعنی فواد چودھری تو پھوگی پڑی ہے. ہاں فواد چودھری صاحب نے تو ایسے کر کے موڈا ہی مارا ہوگا تو شعیب صاحب کی 4 کلا بازیاں لگ گئی ہوں گی. ویسے ایسے ہی ہوا ہے. ایسے ہی ہوا ہے. وہ بندہ ہمارا موقع پہ موجود ہے نا. اچھا اپنا برخوردار. تو وہ کہہ رہا تھا کہ دادا ان کی کلا بازیاں لگی ہیں, بازو زخمی ہوا ہے اور بھی زخم آئے ہیں اور وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل چلے گئے ہیں. تو میں نے کہا فواد چودھری صاحب کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی فواد چودھری صاحب جو ہے وہ اندر چلے گئے خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. اچھا میرا جو ذاتی انٹریکشن ہے, سوشل میڈیا انٹریکشن نہیں, ذاتی انٹریکشن جو ہے وہ فواد چودھری کے ساتھ ہمیشہ پولائٹ, سوفسٹیکیٹڈ اور باتمیز ہے. آپ کا؟ ہاں تمیزدار. مطلب ابھی پچھلے دنوں اب سوشل میڈیا کے اوپر ہماری منہ ماری ہو چکی تھی. ہاں جی ٹھیک ہے. لیکن فواد چودھری صاحب سے ایک شادی میں ملاقات ہوئی نا, تو فواد چودھری صاحب نے باقاعدہ آ کے مجھے جفی ڈالی, گلے لگایا. رضی بھائی آپ ہم سے ناراض ہیں. نہیں یار میری صحت کی ہے. نہیں تھوڑا قد کاٹا ڈردا ہے. میں مان لو میں شعیب شہین پرو میکس وہی نا. اچھا لیکن اگر ہم دیکھیں تو کم از کم 3 بندوں کے ساتھ انہوں نے یہ فزیکل ہوئے ہیں جی. سامی ابراہیم صاحب ہمارے جو کہ پاکستان میں آئے تو سبھی ابراہیم ہوتے ہیں, امریکہ میں جائیں تو سامی ابراہیم ہوتے ہیں. ان کے وہ جو گرین کارڈ ہے اس پہ یہی لکھا سامی ابراہیم. ہاں سامی ابراہیم ہوتے ہیں. وہ ایسے عمران خان کو ہاتھ جوڑ کے ہاں جی یہاں پہ آئے تو وہ سامی ابراہیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے ٹوبہ ٹیک سنگھ تو تعلق ہے. اچھا جی. ان کو انہوں نے مارا, ان کی اینک توڑ دی. شادی کا ایک فنکشن تھا, ٹھیک ہو گیا, اور بڑا بھارا فنکشن تھا. ہمارے ایک دوست وہاں سے واپسی کے اوپر فوت ہو گئے تھے رستے میں ہارٹ اٹیک سے. بڑا بھارا فنکشن سے بھی ہوتے. سمی ابراہیم نے مار بھی پائی, ہمارے بزرگ دوست بھی فوت ہو گئے. اچھا دوسرا انہوں نے ہاتھ اٹھایا, دوسرا کس کون سا ہاتھ اٹھایا تھا جڑا نہ گٹے گوڑے میں بہ گیا, مبشر لقمان. ہاں دوسرا مبشر لقمان صاحب. اچھا مبشر لقمان صاحب سے میری اتنی پرانی یاد اللہ ہے جی, ٹھیک ہے, کہ کم از کم اس کو 30 سال ہو گئے. اب 2.5-3 سال تو آپ اور میں اور وہ ایک چینل میں تھے, ہم نے کام بھی کیا ہے. مطلب کہ وہ تو اور بات ہو گئی نا. لیکن مبشر لقمان صاحب سے میری جو ذاتی انٹریکشن ہے, فیملی انٹریکشن ہے, 30 سال ہو گئے. 30 سال ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا مبشر صاحب ایسے آدمی نہیں ہیں, نہ محفل کے اندر نہ محفل سے باہر, کہ وہ بات کی اریٹیشن کو اس لیول پہ لے جائیں کہ تسی اٹھ کے چپیڑا کرانی شروع کر دیں. لیکن انہوں نے ان کو بھی ہاتھ اٹھایا. اور اب یہ شعیب شہین صاحب تیسری شخصیت ہیں.
تو سوچنے کی بات ہے کہ پھر خرابی کس میں ہے؟ کیا باقی دوستوں کی، تینوں احباب کی کوئی ایسی لڑائی ہے؟ لیکن جب ہم پرسنل لیول پہ دیکھتے ہیں تو میں ایک مشورہ دوں، ہاں وہ ڈبو دی ویکسینیشن کروا لو. اچھا یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں جس چیز کا بھی ہے ڈبو، ٹھیک ہے نا، آپ ویکسینیشن کروا لو، آپ کے بچوں کو بھی کاٹے گا. دیکھیے ہاں، فیصل چودھری ان کے بھائی ہیں اور فواد چودھری وہ پچھلے دنوں نا کی کیتا ہاں فیصل چودھری نے ایک پولیس والے کو جو ہاں وہ جو گالم گلوچ کیا انہوں نے، کیسی گندی گندی گالی. مطلب انہوں نے اپنا کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. خیر آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سوری، نہیں بس یہی. آپ کہہ رہے تھے فیصل چودھری ان کے بھائی ہیں تو، اور وہ وکیل ہیں آج کل، ایکسکلوسیو وکیل وہی ہیں بھائی. شیر افضل مروت سمیت سب کے وکالت نامے تو وڈرا ہو گئے، صرف فیصل چودھری صاحب ہی مقدمہ ہارنے کے لیے جاتے ہیں. مطلب جتنے پیسے میں فیصل چودھری صاحب مقدمہ ہارتے ہیں، ہاں جی، اتنے پیسے کے اندر تو میرا مطلب ہے 10 فیصل چودھری کیے جا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں پیسے لئی آ رہے ہیں، ہرائی آ رہے ہیں. لیکن زکوٰۃ صدقات خیرات اور چندے کے مفت کے پیسے آئے ہوتے ہیں، کی حرج ہے؟ ویسے یار آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے سر، بانی پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی کا جو بھی وکیل بنتا ہے، ہاں جی، اس کے بعد پھر وہ بیرون ملک دورے پہ چلا جاتا ہے اور ہفتہ 15 دن رہ کے واپس آتا ہے. یہ کھوسا صاحب سے شروع ہوں، ہر بندے کا آپ دیکھیں ان کا ہر 6 مہینے بعد کا بیرون ملک کا دورہ ہوگا. اور یو کے جاتے ہیں زیادہ. یو کے جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہ بچے ہیں، وہ جانتے ہونے نے، پھر مجھے نہیں پتا. میرا یہ خیال ہے، اچھا، میرا یہ خیال ہے، آئی مے بی رانگ، یہ جو اوورسیز سے فیس ادا ہوتی ہے نا، اوکے، یہ وہ وصول کرنے جاتے ہیں اور اپنے بیرونی اکاؤنٹس میں ہی رکھتے ہیں تاکہ یہاں پہ مسائل پیدا نہ ہو. اوکے، جو بھی ان کا وکیل بنتا ہے وہ بیرون ملک کی فلائٹ، کسی زمانے کے اندر ظہیر الدین بابر امان صاحب جی، وہ وکیل تھے، وہ بھی باہر گئے ہوتے تھے. ہاں جی، جیسی وکالت سے ہٹتا ہے نا ہاں جی، اس کا باہر جانا. اپنے پا صدیق اظہر صاحب، اظہر صدیق صاحب، ماشاء اللہ گڈیاں وڈیاں تھوڑیاں مطلب پا صدیق اظہر صاحب کو اکوموڈیٹ ہی کروایا تھا نا ہماری ایجنسیوں نے کہ بیریا ٹاؤن کا ایڈوائزر. نہیں میرے بھی جگر ہیں، پتہ ہے مجھے، ٹھیک ہے، کئی مقدمات کے اندر انہوں نے ہمارے جو ہیں وہ وکالت نامے دینے کی کوشش کی. ایسے ٹھیک ہے، پا صدیق اظہر صاحب بیریا ٹاؤن کے لیگل ایڈوائزر ہی تھے نا، میں تو انہیں پا صدیق اظہر ہی کہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو بیریا ٹاؤن اتنے پیسے تو نہیں دیتا. ٹھیک ہے، وہ کسی نے سفارش کر کے اکوموڈیٹ کروایا ہوگا. تو پا صدیق اظہر صاحب لندن جا کے وہاں پہ رہ کے بڑے بڑے کام کر کے واپس آئے لندن. پا صدیق اظہر صاحب جو ہے وہ مطلب ان کی مقامی پریکٹس تو اس عمر کی اجازت نہیں دیتی. اچھا وہاں پہ کیا کہنا، میں نے ایک بندے سے یہ سوال پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا پی ٹی آئی کے، اچھا، ان کے جو مقامی مقدمات ہیں وہ ان وکلا کو وہ دے دیتے ہیں اور یہ انواع ان سے فیس چارج کری جا رہی ہے. اوکے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ بانی کے وکیل ہیں تو ہم بھی آپ کو وکیل کرتے ہیں، ساڑھا فلانا قبضہ سے چھڑوا دیں. کہتے نتیجے کے طور کے اوپر اب ان کے پاس ان کے دفتر میں فائل رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ میرے وکیل جو عدالت میں مجھے ریپرزینٹ کرتے ہیں نا مختلف مقدمات میں، وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت ان کے عدالتوں میں وہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن میرا وہ خدشہ اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ جیسے یہ بانی کی وکالت پکڑتے ہیں یہ لندن چلے جاتے ہیں. ਭਾਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ. ਭਾਜੀ ਬੜੇ ਯਾਰ ਨੇ. ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ, ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਲਹਿਰ ਪੈ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. ਭਾਜੀ ਨੇ گاڑی کے اندر کوٹ رکھا ہوتا تھا، کوئی بھی ظالم فون کر لے گڈی اس طرح موڑ دیتے تھے. کوٹ پایا، ٹائی لائی. نائس بندہ ہے. ہاں بھاجی نائس بندہ، نائس آدمی نہیں، دوست یاروں کے یار ہیں. لیکن اس دن مار کھا لی بھاجی نے. جرنلسٹ کی جتنی خدمت انہوں نے کی ہے جرنلسٹوں کی، ہاں جی، مطلب کہ کسی کا کوئی مقدمہ ہے، کسی کو کوئی ضمانت ہے،
مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ یار یہ ذرا غریب آدمی ہے, انہوں نے اس سے فیس نہیں لی. ایسا ہی ہے, یہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن, میڈیا کے لیے ان کی بڑی میڈیا کے لیے ان کی بڑی سروس. اچھا سر جی آگے بڑھ جاتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کہہ رہا ہے مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. اب اسے پتہ چل گیا 24 گھنٹوں کے اندر سلمان اکرم راجا نے مجھے نکالا. اچھا انہاں دا واٹس ایپ سلمان اکرم راجا نے کیتا. دیکھیے بات یہ ہے, ہم اس کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہم اوور لک کر جاتے ہیں. جی سر. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ آپ کے بولے ہوئے الفاظ پلٹ کے آپ کی طرف واپس آئیں. واہ, ٹھیک ہے. اور انسان کی گمراہی کے لیے اس سے بڑی کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اپنے بولے اور گھڑے گئے جھوٹ کے اوپر ہی مان لے آئے. سر پی ٹی آئی کے ساتھ یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں. سر ٹھیک ہے. یہ نواز شریف صاحب کا مذاق اڑایا کرتے تھے, مجھے کیوں نکالا کہ موضوع کے اوپر جی تمسخر کرتے تھے. اور جتنا بڑا منہ ہے جناب میر شیر افضل خان مروت صاحب کا, وہ اتنے بڑے منہ سے اتنا بڑا ہی مذاق اڑایا کرتے تھے. اچھا جڈا وڈا بادشاہ اوڈا وڈا منہ. ایک وقت تک تو یوتھیاں دا وہ پتہ نہیں وہ کی سی, اور نہیں یہ جڑا پتہ نہیں مینوں نام بھول گیا نا, والد ہی کہہ لیں, فلم دا ہیرو ہے. نہیں والد ہی کہہ لیں, کیونکہ ان کے والد کے عہدے کے اوپر بہت سارے لوگ وقتاً فوقتاً متعین رہے. ہاں جی. تو یوتھیوں کے والد کہہ لیں جناب موصوف نہیں والد تھے میر شیر افضل خان مروت صاحب. انٹرم والد نہیں, انٹرم نہیں, ان کا یہ والی والد والی پوسٹ جو ہے نا اس کے اوپر وقتاً فوقتاً لوگ مختصر وقت کے لیے آتے اور جاتے رہتے ہیں. کبھی وہ رچرڈ گرنیل ہو جاتا ہے, کبھی وہ جو ہو جاتا ہے, وہ کیا آج کل ایک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن یار ہے کیوں ہے مولانا صاحب, وہ مشاہد حسین صاحب جیسے انٹلیکچوئل نے بتایا تھا کہ رجب طیب اردوان آئے گا اور وہ عمران خان کو رہا کروائے گا. طیب اردوان صاحب آ بھی گئے, چلے بھی گئے, وہ گڈی گفٹ کر کے چلے گئے. گڈیاں 2 گفٹ کر کے گئے, ایک زرداری صاحب نو اور آگے انہوں نے, اب دیکھیں انہوں نے گاڑی گفٹ کی تھی. زرداری صاحب یہ گاڑی بیچ کر لاڑکانہ کے اندر سڑک نہیں بنوا سکتے تھے. واہ. اپنا شہباز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن میں ٹائلیں نہیں لگوا سکتے تھے. واہ. لیکن انہوں نے نہیں لگوائی, توشہ خانہ میں سرنڈر کر دی. 24 گھنٹے سے کم مدت میں توشہ خانہ میں دونوں گاڑیاں سرنڈر ہو گئی. حالانکہ وہ یہ کام کر سکتے تھے, لاڑکانہ کے اندر 2 گلیاں 4 گلیاں بنوا سکتے تھے زرداری صاحب, نہیں بنوائی انہوں نے. ہاں جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں امت مسلمہ کے لیڈر نے بنی گالا کی سڑک بنوانے کے لیے گڑی بھیج دی یار. ساڈے کو لے لیندا یار, کوئی ایک ٹائل اتنا بھی لگ جانی سی. ویسے افسوس ہے. تو اب یہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جس نے تمسخر اڑایا گھوم کر اس پر بات آئی, شیر افضل پر بھی آ گئی. ہم سمجھتے نہیں وجہ کیا بنی شیر افضل کو نکالنے کی. وہ دیکھیے پی ٹی آئی کے اندر اگر آپ بشرا بی بی کے ناپسندیدہ ہیں, انگریزی میں کہیں کہ if you are on the wrong side of بشرا بی بی then you are done. اگر آپ بشرا بی بی کے ناپسندیدہ ہیں تو آپ کے مستقبل کے اوپر جو ہے وہ لکیر کھینچ گئی. واہ. تو یہ موصوف جو تھے یہ گستاخی کر بیٹھے تھے. وہ جعلی صوفی سلمان جڑا امریکہ دے بیٹھا ہوا اتوں صوفیزم پیدا کری جا رہا ہے نا, اس کے ساتھ کیا ہوا, اس نے بھی محترمہ کی شان کے اندر گستاخی کر دی. وہ تو پھر ٹویٹر تے شروع ہو گیا سی نا, ہے نا. اچھا, خاکسار کے خلاف ٹرولنگ کمپین کیوں چلی؟ کیونکہ محترمہ نے خاکسار کے بارے میں اشارہ کر دیا تھا, اس کے بعد میری ٹرولنگ کمپین چلنی تھی. آپ جیسے بہت سارے دوستوں نے, برخورداران نے کہا کہ دادا اس کا جواب دیں. میں نے کہا نہیں جواب دینا, وہ وڈے حکم نال چلن دے, یہ چلن دیو. ٹھیک ہے نا. محترمہ مرشد کا حکم آ گیا. ہم مرشد اگر آپ سے ناراض ہو گئے یا آپ ان کی گڈ بکس میں نہیں رہے تو آپ کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ پارٹی میں یو آر ڈن, یو آر گون, ختم. تو ختم ہو گئے. اتنا بڑا سٹار ختم, پل بھر میں ختم. ایک فکرے سے اس کو بنایا تھا, بڑھ گیا یار. اچھا جی, لاسٹ ٹاپک. ہاں جی رضی صاحب, بڑا ٹائم لے لیتا ہوں آپ کا, آپ کی بڑی میں کہتا ہوں اس میں وہ کارڈ شارٹ بھی کار لیا کر. کارڈ شارٹ نہیں, وہ ویکسینیشن والا کارڈ دیا ڈبو بھائی, مطلب جڑے جنہ دے بھی ڈبو ہے نا ویکسینیشن کرا لو یار. اچھا, وہ ایک رپورٹ جمع کروائی ہے اقوام متحدہ میں, اس میں کہ ٹی ٹی پی کو افغان طالبان
$43,000 ماہانہ دیتے ہیں, اور یہ سال کا کتنا بنتا ہے, آپ کی کیلکولیشن بہت اچھی ہوگی. وہ اتنے پیسے لیتے ہیں اور پاکستان پر 2024 میں 600 حملے کیے ہیں, اور افغان طالبان کی افغانستان کے اندر حکومت ہے جس کو بڑا کرارا جواب ہماری فوج, ہماری حکومت ہر طرف سے دیا گیا. کیا کریں آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے ہماری قیادت کو اس امر پہ قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے سر کہ افغانستان کے مسئلے پہ ہمارے ساتھ ہینڈ ہوا ہے. اچھا 2006 میں چارلسی ولسن کی کتاب آتی ہے بش ایٹ وار, اور اس کے اندر وہ لکھ دیتا ہے کہ ہم افغانستان میں جنگ ہار چکے ہیں. سر اب ٹرمپ صاحب نے ہمیں بتایا کہ امریکہ 2006 سے ہی افغان طالبان کو بھتہ دے رہا تھا, ابھی ریسنٹلی. ٹھیک ہے, 2006 سے لے کے اور ابھی بھی دے رہا ہے. ابھی تک یہ جو اب اس نے آ کے بند کیا ٹرمپ نے, ابھی ایلن مسک نے ٹویٹ کی تھی, پتہ نہیں وہ اتنے پیسے جتنے وہ ان کو دے رہا ہے اتنے آگے یہ ٹی ٹی پی کو ٹرانسفر کر نہیں اتنے نہیں کرتے, ان کو 52 ملین ڈالر جو ہے وہ پر ویک مل رہے ہیں. ہاں جی, یہ ایلن مسک نے بھی بتایا کچھ نا. ہاں جی ایسے ہی تو ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ تقریباً 2.5-3 ارب ڈالر بنتا ہے سال کا. ہاں سوری میں غلط ہو گیا جی. 52 ملین ڈالر پر ویک, ہر ہفتے کے 5 کروڑ 20 لاکھ ڈالر. اب اس میں سے کچھ وہ آگے بھی ٹرانسفر کرتے ہوں گے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے. اب دیکھیے 2008 کے بعد افغان طالبان نے امریکیوں پہ حملہ نہیں کیا. مقامی جو ان کے ساتھ افغان فوجی ہوتے تھے ان پہ حملہ کرتے تھے, ان کو مارتے تھے, ان کو اغوا کرتے تھے. یہ اس بھتے کی وجہ سے تھا. پھر جب مذاکرات شروع ہونے لگے دوحہ کے اندر, تو انہوں نے کہا جی پاکستان کے بارے میں, پاکستان کو آپ اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے, نہ وہ اس میں مذاکرات میں شریک ہوگا. اور ہم پورے اخلاص کے ساتھ لگے رہے. ٹھیک ہے, اب جناب جیسے ہی امریکہ بہادر وہاں سے نکلا, ہم نے تو انہیں بحال بھی کر دیا, ہم نے ان کو سپورٹ کیا, پناہ گاہیں فراہم کی. انہوں نے کیا کیتا ہے افغان طالبان نے, انہوں نے جا کے امریکہ کو شکایتیں لگائیں کہ یہ ہمیں پناہ گاہیں فراہم کرتے تھے. ہاتھ آئے ویسے کمال ہو گئے. ٹھیک ہے, اتنے بڑے احسان فراموش. ڈپلومیسی. ہاں نہیں ڈپلومیسی تو نہیں کہتے اس کو, تو دھوکہ دہی کہتے ہیں, موڈ ونکی کہتے ہیں, نمک حرامی کہہ لیتے ہیں. نہیں ہم نمک حرامی بھی نہیں کہہ رہے, ہم کہتے ہیں یہ دھوکہ دہی ہے. دھوکہ دہی ہے. چلو ٹھیک ہے, آپ ہم سے پناہ لینے آئے, ہم نے آپ کو پناہ دے دی. جیسے ہمارے تھے بھائی, میرے جیسے لوگوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ شدید تنقید کی کہ ہم نے امریکہ کو کیوں جگہ دی. وہ پائی جانا سی جگہ نہ دیں گزرن دی, انہوں نے خود دے دینی سی. ایسے ہی وہ جتنے کا ان کا تو اکانومی چلتی ہی وار کے اوپر ہے نا, وہاں پہ صدیوں سے ان کی وار اکانومی ہے. ٹھیک ہے, جو بھی وار ہوگی, مطلب کہ جسے کہنا چاہیے وار ہوگی, اور وہ اس سے بینیفٹ کریں گے, ان کی ہے ہی اکانومی بیسڈ آن وار. تو اب یہ رپورٹ جو ہے یہ اقوام متحدہ میں جو پیش ہوئی ہے, یہ ہم نے پیش نہیں کی, یہ وہاں پہ اس وقت موجود اداروں اور این جی اوز نے پیش کی. جی جی, ہماری رپورٹ نہیں ہے, یہ ہمارا الزام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا اس وقت پہچان رہی ہے ان کو. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پچھلے دنوں رشیا نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم ان کا نام دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے لگے. یہ کو مہینے کے پہلے کی بات ہے, یہ پرسوں اعلان آ گیا کہ نہیں نکال رہے. صحیح. ٹھیک ہے, تاجکستان ان سے شاک کی ہے, ازبکستان ان سے شاک کی ہے, کرغزستان کا بارڈر ہی نہیں لگتا ان کے ساتھ نا, اور اس کے بعد لگتا ہے ترکمانستان, صرف وہ ہے جو ان کے خلاف شکایت نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور اس کی شاید یہ وجہ ہے کہ اس نے یہاں سے پائپ لائن گزارنی ہے, اس لیے وہ چپ رہتا ہو. ایران ان سے شاک کی ہے, پاکستان ان سے شاک کی, اور چائنا بھی ان سے شاک کی ہے. تو ان سے خوش کون؟ ٹھیک ہے نا, ٹی ٹی پی والے نہیں, وہ تو ان کی پراکسی ہے نا, تو پیسے لے بلکہ وہ تو ان کی ایکسٹینشن ہے نا. ہاں جی, تو وہی پیسے لے رہے ہیں, وہی خوش ہوں گے, اور کیا. وہ اچھا دکھ کی بات بتاؤں کیا ہے, اپنے ان کے جو طالبان کی قیادت ہے اس کے بچے نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, جرمنی, سوئٹزرلینڈ میں رہتے اور پڑھتے ہیں. لوگوں کے بچوں کو خودکش کروانے کے لیے یہ ڈالر بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو اب ان کی پھر دیہڑی لگنے لگی. میں آپ کو اگلی خبر دے دوں. اچھا, وہ یہ ہے کہ امریکنز نے جس طرح روس کے جانے کے بعد
سر ان سے اسٹنگر میزائل بائی بیک کیے تھے نا, ٹھیک ہے, ہاں بڑا اسکینڈل بنا تھا, مطلب کہ اس کے بعد پھر اوجری کیمپ بھی ہو گیا تھا, وہی ٹھیک ہے, 80s والا. تو اب وہ یہ جو اسلحہ ہے یہ بائی بیک کرنا چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا جی $8.5 ارب کا اسلحہ, تو اس کا مطلب ہے $8.5 ارب کی دیہڑی تو لگنی جا رہی ہے نا افغان طالبان کی, واہ, اگر وہ لگانا چاہیں تو لگ سکتی, ٹھیک ہے نا. صحیح. اب اس پہ ہونا ہے, اور ہونا کیا ہے بھلا اگلی بات, جی سر, امریکن نے $8.5 ارب دا خرید کے ہٹنا ہے, تو انہوں نے کہنا ہے $8.5 ارب دا اور بھی پہ ہے, یہ دو نمبری بھی کرتے ہیں, اپنے کو بڑھا کے پا دینا بچ اسلحہ. جی. اچھا, کچھ جہاز ہیں, کچھ ٹینکس ہیں, کچھ وہ ہیں, وہ انہوں نے بحال کر دی ہیں. تو اب یہ اگلی ان کی دیہڑی جو ہے وہ یہ لگنے جا رہی ہے کہ امریکن کہیں کہ بھائی جان یہ اسلحہ ہمارا واپس کریں, اور اسی طرح اسی فارمولے کے تحت بائی بیک کریں. کسی نہ کسی لیول پہ اس پہ غور ہو رہا ہے. تو بہرحال ہمیں ان کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی. صحیح. پچھلے ایک ہفتے کے دوران کابل اور قندوز کے اندر 2 خودکش دھماکے ہو چکے طالبان کے لوگوں کے اوپر, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت گرنے کے راستے پہ چل پڑی. صحیح. خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو اختلافات آئے ہیں یہ اب کہا جا رہا ہے. اور کابل میں ہوتا بھی ایسے ہی ہے, جو بھی حکومت آتی ہے سر وہ 3 سال تو سٹیبل گزارتی ہے, سر, اس کے بعد پھر ٹھاٹھ ہو شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اور صدیوں سے کابل کی روایت یہی ہے اقتدار کی, فال کرتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے جیسے اب اس نے, ہم نے کم از کم میرا خیال ہے 5 دفعہ کابل کو فال کرتے ہوئے تو میں نے اپنے شعور کی زندگی میں دیکھا. صحیح ہے. 1977 سے میں شروع ہو جاؤں, ترکائی ببرک کارمل سے چلتا ہوا, ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اس طرح یہ فال ہوتا ہے کابل, اور اسی طرح 3 سال کے بعد پھر ٹھاٹھو شروع ہو جاتی ہے, اور اب وہ ٹھاٹھو شروع ہو گئی ہے. طالبان اپنی پالیسیوں کے وزن کے اندر کولیپس کرنے لگے ہیں. میرے ہاتھ جوڑے نے, ہم نے اس طرف نہ کسی کو مدد کرنی ہے نہ کسی کی مخالفت کرنی ہے. وہ اپنے معاملات خود نپیٹیں, ہماری طرف جو آئے گا نا اس کو ہم روانہ کرتے جائیں. اچھا صاحب, ایک اور بڑی بات ہے, وہ گرین پاکستان انیشیٹو, چیف آف آرمی اسٹاف کے وزٹس, پاکستان کو سبز کیا جائے گا. آپ جہاز کے اوپر, ہیلی کاپٹر کے اوپر سے جائیں گے, پورا سندھ بلوچستان آپ کو سبز دکھائی دے گا. دیکھیے, ستلج کا اور راوی کا پانی چوری کر کے جو ہمارا چولستان جو آگے جا کے تھار ہو جاتا ہے, اور بارڈر کراس کریں تو بیکانیر ہو جاتا ہے سر, پرلی طرف, انہوں نے اپنا بیکانیر شاد آباد کر لیا ہوا ہے ساڑھا پانی چوری کر کے. ایسا ہی ہے. تو ہم اپنے پانی سے اپنا تھار اور چولستان کیوں نہیں آباد کر سکتے؟ صحیح بات. ٹھیک ہے, تو یہ انیشیٹو ہے, اور اس انیشیٹو کی اس وقت بڑی اسٹرانگ اونرشپ ہے حافظ سید اعظم منیر شاہ صاحب کی, ٹھیک ہے. اور زراعت کو فروغ دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ کسان کو خالص بیج, خالص کھاد اور خالص دوائی فراہم کر دیں, گارنٹیڈ کہ یہ 100% پیور, ٹھیک ہے. وہ آپ کو اگلے 6 مہینے کے بعد سینکڑوں اربوں روپے کی اکانومی زمین سے نکال دے گا, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی اس چولستان کے علاقے, دور دراز علاقے کے اندر یہ سہولت پہنچانے کا جو انیشیٹو ہے, میرا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ بڑی مدد کسان کی نہیں ہو سکتی, اور اس اسٹرانگ اونرشپ کے ساتھ یہ نتائج پیدا کرے گا. اور اس کا سہرا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ اعظم منیر اور بھائی پورے گرین انیشیٹو کی اونرشپ بھی وہ لے کے چل رہے ہیں, وہی لے کے چل رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس لیے کوئی بولے یا نہ بولے, کوئی اس کا کریڈٹ دے نہ دے, جانا تو انہیں کوئی کریڈٹ. ایسی فوج ہے جو جنگ بھی لڑ رہی ہے, سیلاب کی مدد کر رہی ہے, زلزلہ آج مدد کرتی ہے, اور اب پاکستان کو گرین بھی کر رہی ہے. میں پرسوں میں نے گورنر صاحب کا وہ انٹرویو کیا, اس نے کہا ہماری غلطی ہے اسی بات پہ. اس نے کہا میں اعتراف کرتا ہوں, میری لیڈرشپ کی بھی غلطی اعتراف کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کو بہتر نہیں کر پائے جس طرح وہ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو زمینیں ہیں یہ کوئی الگ سے نہیں دی گئی, یہ وہی زمینیں ہیں جو ہر سال ایکسرسائزز کے لیے فوج کو دی جاتی. ہاں جی. اور ویسے وہ پورا سال وہی زمینیں دی جاتی ہیں تو ذرا بنجر ہوتی. ہاں جی, ایسے ہی ہے ان علاقوں کے اندر خاص طور پہ. ہاں جی. تو ان زمینوں کو اگر آپ سرسبز و شاداب بنا دیں,
ایکسرسائز تو 12 مہینوں کے اندر آدھا مہینہ ہی ہوتی ہے نا، ایسے ہی ہے. اور سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے. ہاں جی ہاں جی ایسے ہی ہے. تو اس کے علاوہ آپ اگر اس میں فصلیں کاشت کر لیں، اکانومی جنریٹ ہو جائے، لوگوں کو روزگار مل جائے، تو کیا حرج ہے؟ کیا بات ہے. بہت شکریہ رشید دادا صاحب. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سرسبز و شاداب رکھے. ہمارے تو ترانے کا حصہ ہے اور بنجر زمینیں جو ہیں اس کا صحرا جو ہے انہوں نے اٹھایا ہے اس کو کامیاب کرے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.